اسی طریقے سے یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ہر شخص سود کھائے گا، اگر کوئی سود نہیں کھائے گا تو کم از کم اس کا غبار تو اس تک ضرور پہنچے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی ایک مجبوری کی میں ایک صورت آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات بعض کمپنیاں ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، انہیں بینکوں سے تنخواہیں ملتی ہیں، اور اب بینک جو تنخواہ دیتا ہے یقینی سی بات ہے کہ اس میں ایسا تو نہیں کہ دو بڑی بڑی الماریاں رکھی ہیں، بھی ایک میں سودی پیسہ ہے، ایک میں خالص حلال پیسہ ہے، تنخواہیں اس حلال پیسے سے دی جا رہی ہوں، مکس ہوتا ہے سارا پیسہ۔ کلائنٹ کو قرضے دیے ہوئے ہیں، ان سے سود وصول کر کے وہ بھی اسی خزانے میں ہے، اب تنخواہ ہو سکتا ہے اسی سودی پیسے سے دی گئی ہو، تو ایک گھر میں سود تو پہنچ گیا۔ یہ سود نہیں کھا رہا، یہ سود کا غبار ہے، اس لیے کہ اس کا قصد و ارادہ آدمی کا سود نہیں، اس نے تو پورے مہینے محنت کی ہے، بیچارہ اس کو تنخواہ ملی ہے تو وہ گھر لے کر جاتا ہے، لیکن اگر اس کو حقیقت پتہ ہو کہ جی یہ تو سود کے پیسوں سے ہے، تو اگرچہ اس کا استعمال اب بھی اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن یہ تو اس کو معلوم ہوا نا کہ جی میں سود کا غبار مجھ تک پہنچ چکا ہے، اسی سودی پیسے سے تنخواہ دی گئی ہے، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، تو اب وہ بیچارہ مجبور ہے۔ یہ اب اس سے وہ گھر میں خود بھی کھا رہا ہے، گھر والے کھا رہے ہیں، نمازی بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، لیکن یہ سود والا پیسہ بھی کھایا جا رہا ہے۔ اس سے جو ان کا گوشت پلے گا بڑھے گا، کیا یہ جہنم میں جائے گا؟ نہیں، یہ بھی ایک مجبوری کی صورت ہے۔ تو اس طرح کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مجبور ہوتا ہے انسان، اور اس میں ہم ان بھائیوں سے بھی گزارش کریں گے کہ جو بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے صرف سخت مسئلے بیان کرنا ہی اپنا شعار بنا لیتے ہیں، اس کو تقوی کا نام دیتے ہیں، پرہیزگاری کا نام دیتے ہیں، اس کے مقابل اگر کوئی مفتیان کرام لوگوں کی طبیعتوں کو، کیفیتوں کو، ضرورت زمانہ کو کا لحاظ کرتے ہوئے رعایت والے فتوے بتاتے ہیں، نرم فتوے بتاتے ہیں، تاکہ لوگ فیڈ اپ نہ ہو جائیں، دین سے باغی نہ ہو جائیں، ایک شخص مجرم نہیں لیکن احساس جرم میں گرفتار ہو کر اللہ کی رحمت سے ہی مایوس نہ ہو جائے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو آسانی فراہم کرو، ان کو مشکل میں مبتلا نہ کرو، یہ بخاری کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا ان کو آسانیاں دو، ان کو مشکلات میں مبتلا نہ کرو، کیونکہ پتہ ہے کہ لوگ پھر دین سے متنفر ہو جائیں گے۔ تو اس قسم کے تقوی اختیار کرنے والے حضرات ان پر اٹیک کرتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ موازنہ کرنے پر مجبور ہو جائیں، نہیں یہ بڑے متقی ہیں، یہ تو مولوی حضرات، علماء حضرات، مفتیان حضرات، ان میں تو تقوی نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس قسم کے جو تقوی دکھانے والے حضرات ہیں وہ ذرا اس کا کیا پھر حل نکالیں گے کہ جو بینکوں سے پیسہ رولنگ میں ہو کر ان تک پہنچ رہا ہے سودی پیسہ ہے۔ اگر وہ حلال کام بھی کر رہے ہیں، ایک شخص تنخواہ لے کر آیا، بینک سے سودی پیسے کی تنخواہ ملی، آپ کی چیز خریدی، پیسہ آپ کے گلے میں آیا، آپ کے گھر تک پہنچ گیا، وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، تو سود تو پہنچ گیا کسی نہ کسی طریقے سے۔ اب بتائیے، تقویٰ تو یہ کہتا ہے گھاس کھا کے گزارا کرو آج کے دور میں، کیونکہ جہاں آپ نے پیسہ لیا کہیں نہ کہیں بینک سے گھوم کر آیا ہوگا، کہیں نہ کہیں اس پر سود کا عنصر ہوگا۔ تو یوں مطلب جو اگر علماء اسلام کسی مقام پر کسی چیز کے بارے میں کسی مسلمان کے لیے رعایتی پہلو نکال رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے ہمیشہ کوئی معاذ اللہ بدعتی ہونے، فاسق ہونے، فاجر ہونے، غیر محتاط ہونے، غیر متقی ہونے کے دلیل نہیں ہے۔ ایسے علماء سے بدگمان ہونا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ وہ بھی تقویٰ رکھتے ہیں، وہ بھی خوف خدا رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا جتنا نہ ہو تھوڑا بہت تو ہوگا۔ اس دور میں کون ایسا ہوگا کہ جو لوگوں کو صرف اس لیے مسئلہ بتائے تاکہ وہ حرام میں پڑ جائیں؟ اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیا شوق ہے اس کو کوئی مطلب ایک مفتی ہونے کے باوجود کہ وہ لوگوں کو حرام میں مبتلا کرے گا؟ عقل سے ذرا سوچ لیا جائے۔ لیکن بہرحال اس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو تقوی کی ایک تصویر بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ دوسرے ڈیگریڈ ہو جائیں اور ان کو لوگ متقی مان لیں، ان کے گرد جمع ہو جائیں، اور وہ چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں ان سے جب کراس کوسچننگ کی جائے گی تو وہ بھی پھنس جائیں گے اس مقام پر۔ تو اس لیے ہمارا کسی خاص پرٹیکولر شخصیت کی طرف، کسی شخص کی طرف اشارہ نہیں ہے، بالکل میں جنرلی بات عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ چونکہ عوام کی سوچ، عوام کی صورتحال، ہم عرصہ دراز سے عوام کے درمیان کام کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، حدیثوں کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، مزاج شریعت کو سمجھیں، آج کل کی مجبوریوں کا لحاظ کریں، ضرورت زمانہ کا، تقاضائے زمانہ کو ملحوظ رکھیں، اس کا لحاظ کریں، تب بات بن سکتی ہے، ورنہ بہت ہی مشکل معاملہ ہو جائے گا۔